ایک فوٹیج ہے، ہم صرف اس کی تصویر دکھائیں گے، بنو پولیس کی، بنو پولیس اور فوج وہاں پہ، ذرا دکھائیے گا جی، آ، بنو پولیس اور فوج کی بھائی۔ یہ فوٹیج ہے جی، یہ نعرے لگ رہے ہیں، اور یہ بنو پولیس ہے، اور بنو پولیس میں یہ سب کچھ، بنو پولیس اور جو وہاں پہ سیکورٹی فورسز ہیں ان کے درمیان یہ معاملہ ہے۔ اور یہاں پہ معاملہ کیا ہو رہا ہے، کیونکہ وہاں پہ جی جو ہیں لوگ وہ آ رہے ہیں، اور دہشت گردوں کا معاملہ ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ گاڑیوں میں بھر بھر کر آتے ہیں اور ان کو تحفظ دیا جاتا ہے، اور یہ سچویشن اس وقت ہو رہی ہے۔ بلوچستان میں بھی کنٹرول نہیں ہے ان کا، یہ جو ہے وہ خیبر پختونخوا پولیس جو ہے اب وہ آ گئی ہے سامنے کھل کر، اور اس نے بھی اس پہ احتجاج میں انہوں نے کہا کہ ہم بھی اس میں شریک ہیں، اور یہ جو کچھ کھیل کھیلا جا رہا ہے یہ کھیل ٹھیک نہیں ہے۔ اب اس میں آپ کو میں آگے جا کے پہلے ذرا دو تین آپ کو فوٹیجز دکھاتا ہوں، اور اس کے بعد آپ کو آگے جا کے اس ساری صورتحال سے بھی آگاہ کریں گے کہ ہو کیا رہا ہے، کیا یہ واقعات اتنے ہی یہ دہشت گرد جو ہیں اتنے ہی بے لگام ہیں کہ قابو ہی نہیں آ رہے، کیونکہ 2000 سے 2001 2002 سے دہشت گردی کے خلاف جنگ چل رہی ہے، 26 سال ہو گئے ہیں، کوارٹر سینچری جو ہے وہ کوارٹر سینچری ہو گئی، دنیا بھر سے افغانستان سے جو ہے وہ دہشت گردی ختم ہو گئی، بیرونی مداخلت ختم ہو گئی، سب کے سب واپس چلے گئے، نیٹو واپس چلا گیا، امریکن فورسز واپس چلی گئیں، اور ایران میں کوئی ایسا ایشو نہیں ہے، انڈیا میں ایسا کوئی ایشو نہیں ہے، چائنا میں ایسا کوئی ایشو نہیں ہے، نیپال میں ایسا کوئی ایشو نہیں ہے، سری لنکا نے مسئلہ حل کر لیا، پاکستان میں دنیا کی کہتے ہیں جی بہترین فوج ہے، اس میں کوئی شک نہیں، جوہری طاقت ہے کوئی شک نہیں، لیکن دہشت گردی ختم نہیں ہو رہی، اور کوارٹر سینچری کو معمولی ٹائم نہیں ہے، 26 سال پورے ہو گئے ہیں، اور جیسے جیسے مولانا کہتے ہیں کہ جیسے جیسے ہم دعا کرتے ہیں مرض بڑھتا جا رہا ہے، اس کے ساتھ ساتھ پہلے ذرا کشمیر کی اب پہلے ذرا مولانا فضل الرحمان صاحب کو سنواتے ہیں، ذرا ان کو سنیے گا جی کیا فرماتے ہیں۔ یہ یہ جی مولانا صاحب آگے۔ ہم اپنے حقوق کی جنگ لڑ رہے ہیں، ہمارے ملک میں آگ لگی ہوئی ہے، نظام درہم برہم ہے، بڑھتا چلا جا رہا ہے، 20 سال سے زیادہ آپریشنیں کر رہے ہیں ملک میں، دہشت گردی کے خلاف آپریشن، مسلح گروہوں کے خلاف آپریشن، باغیوں کے خلاف آپریشن، اور جتنا آپریشن کرتے جا رہے ہیں تو وہ بڑھتا جا رہا ہے، مرض بڑھتا گیا جو دوا کا۔ اس کا معنی یہ ہے کہ تمہاری حکمت عملی ناکام ہے، اس میں کہیں پر کوئی نقص ہے، اور نقص سے ہٹ کر بھی بات ہم کر سکتے ہیں کہ تم اپنے حکمت عملی میں بدنیت بھی ہو، تم چاہتے بھی نہیں ہو کہ ملک پہ کوئی آرام آئے اور اطمینان آئے، اور کہتے ہو ریاست ماں ہے۔ تو یہ حقیقت تو یہی ہے کہ 26 سال سے آپ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم دہشت گردی ختم کر رہے ہیں، اور رول ماڈل تھا، دہشت گردی ختم ہو بھی گئی تھی، اس کے بعد پھر یہ دوبارہ سے کیوں سر اٹھا رہی ہے، اور کن وہ کون سا فیصلہ تھا اور کس بند کمرے میں فیصلہ کیا گیا تھا کہ جب افغانستان کی جنگ ختم ہو رہی تھی تو ان سب کو ملیٹنٹس کو دہشت گردوں کو لا کے بسانا تھا خیبر پختونخوا میں، اور اب نہ بلوچستان آپ کے کنٹرول میں ہے اور خیبر پختونخوا میں، تو اب باقاعدہ طور پہ وہاں کی گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ یہ ساری کی ساری سازش ہے۔ مراد سعید صاحب ہمیشہ وہ کہتے رہتے ہیں، بتاتے رہتے ہیں کہ جناب یہ دانستہ کیا جا رہا ہے سب کچھ، اور اب پاکستان تحریک انصاف نہیں، مولانا فضل الرحمان صاحب نے بتایا کہ جناب یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ دہشت گردی ختم کرنی ہے، تو اس کا مطلب ہے لگتا ہے کہ آپ کی نیت ہی نہیں ہے، بد نیت ہو، ایک تو ہوتا ہے نا کہ آپ کی پالیسی غلط ہے، پالیسی خراب ہے، غلط ہے جی، اور وہ نہیں چل رہی، حکمت عملی ٹھیک نہیں ہے، لیکن نہیں، اب وہ کہتے ہیں نیت ٹھیک نہیں ہے، بد نیت ہو، کیونکہ ہم نے اس سیکورٹی اسٹیٹ کے طور پہ ہی اپنے آپ کو انہوں نے زندہ رکھا ہے، اور سیکورٹی اسٹیٹ کے نام پہ ہی جو ہم وہ کہتے ہیں جب بس ڈالرز آنے چاہیے اور عالمی ضرورت بننا چاہیے، عالمی اسٹیبلشمنٹ کی ضرورت بنے اور بس بات ختم۔ تو
آگے جا کے وہ کہتے ہیں کہ ریاست جو ہے پھر پالیسی کیا ہے. یہ مولانا کی جو گفتگو ہے یہ لیٹسٹ ہے, اس کو ذرا سنیے گا جی. وہ کہتے ہیں پالیسی کیا ہے, ریاست ماں کی جیسی ہوتی ہے تو کیا ماں ایسی ہوتی ہے؟ سنیے ذرا. ریاست ماں ہے. ماں وہ تو اولاد کو اکٹھا کرتی ہے. اگر اس کی اولاد میں کہیں کوئی مسئلہ پیدا ہوتا ہے, اختلاف پیدا ہوتا ہے اور وہ تقسیم ہوتے ہیں, ماں پہ کیا گزرتی ہے؟ ماں اپنے اولاد کو جوڑتی ہے. ہمیں اللہ نے ایسی ماں عطا کی ہے جو قوم کی تقسیم و انتشار کی پالیسیاں بناتی ہے. لڑاؤ اور حکومت کرو, لڑاؤ اور حکومت کرو. تو لڑاؤ اور حکومت کرو اور قوم کو تقسیم کرنا, سیاسی جماعتوں کو تقسیم کرنا, مذہبی جماعتوں کو تقسیم کرنا, مدارس کی تنظیموں کو تقسیم کرنا, لڑانا ہر جگہ لوگوں کو ایک دوسرے کے ساتھ, اور تم اس کو مارو اور تم اس کو مارو اور اس کو اس کے ذریعے نیچے کرو, اس کو اس کے ذریعے نیچے کرو, یہ حکمت عملی بنانا. اگر یہ ماں ہے تو ایسی ماں پہ لانا. ماں اس طرح ہوتی ہے, ماں کی مامتا. تو یہ بات حقیقت ہے کہ ڈیوائڈ اینڈ رول, کہ سیاسی جماعتوں کو آپس میں لڑا دو, سیاسی جماعتوں کے اندر لڑائیاں کروا دو, میڈیا کے اندر لڑائیاں کروا دو, ججز میں لڑائیاں کروا دو, عدلیہ میں لڑائیاں کروا دو, وکلا میں لڑائیاں کروا دو. لڑائیاں کروا کے فنا کر دیا اس ساری سیاست نے, ڈیوائڈ اینڈ رول نے, ڈیوائڈ اینڈ رول کی پالیسی نے. یہ تو انگریز کرتے تھے بر صغیر کے مسلمانوں کے لیے, یا مسلمانوں کے خلاف انگریز کرتے تھے اس وقت کہ جناب ان کو تقسیم رکھو, ہندو, مسلمان, سکھ, جتنی بھی کمیونٹیز ہیں ان سب کو الگ الگ رکھو, کسی کو اکٹھے نہ ہونے دیں. تو یہ پالیسی جو ہے اس وقت پاکستان میں مولانا کہتے ہیں کہ چل رہی ہے کہ ڈیوائڈ اینڈ رول, جناب لڑائی کرائی رکھ, ہر طرف ڈسٹرکشن, کنسٹرکشن نام کی کوئی چیز نہیں ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ یہ ریاست نہیں ہے, اس ریاست کو ماں نہیں کہتے. چودھری اعتزاز احسن صاحب نے بھی کہا تھا کہ ریاست ہوگی ماں کے جیسی, لیکن انہوں نے بھی کہا کہ ایسی ریاست کا خواب انہوں نے بھی نہیں دیکھا تھا جو یہ اب کر رہے ہیں. آگے جا کے مولانا کو سنیے, گفتگو ان کی بہت اچھی ہے اور میننگ فل ہے. ہے اپنے اولاد کی, اس کی خیرخواہی کے لیے, ان کی وحدت کے لیے. وہ اپنے اولاد کو ایک صف میں دیکھنا چاہتی ہے. اس کے دل میں جو اپنے اولاد کے لیے رأفت اور رحمت ہوتی ہے, کیا ہم وہ دیکھ رہے ہیں اس ملک پہ؟ ماں اس طرح ہوتی ہے. یہ ماں تو نہیں ہوتی, یہ کوئی ڈیان ہوگی. ماں بنو, ریاست کو ماں بناؤ, قوم کو ایک قوم بناؤ. اور اس حالت میں کہتے ہیں کہ جو صوبے پہلے سے بنے ہوئے ہیں ان کو بھی توڑو. اب باقی تو صوبے پر وہ کہتے ہیں کہ یہ ہے معاملہ. اب آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ کشمیر کی بچی, ان کا میں آپ کو گفتگو سنواتا ہوں جی, تاکہ آپ کو اندازہ ہو سکے کہ کیا آگے جا کے معاملہ ہونے والا ہے. کیوں مولانا کہہ رہے ہیں کہ مولانا کیوں کہہ رہے ہیں کہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے, اور نیت ان کی ٹھیک نہیں. میں بھی اس پہ حق میں ہوں کہ یہ واقعتاً نیت ٹھیک نہیں ہے, کیونکہ پولیٹیکل سیاسی ایجنڈا ہے, ذاتی سیاسی ایجنڈا ہے, اسی پہ لے کے چل رہے ہیں. باقی تو لیٹسٹ ابھی کشمیر کی ایک بچی ہے, پہلے ذرا اس کی آواز سنیے. میں 3 کلاس کی طلبہ ہوں, میں اسکول جانا چاہتی ہوں لیکن اسکول بند ہے. مجھے اپنے اسکول کی بہت یاد آ رہی ہے. اور یہ جو ظالم حکمران ہے, کیا ہمیں دہشت گرد بولتے ہیں. کیا میں بھی دہشت گرد ہوں؟ وہ جو اپنے کوٹلی میں 2 سال کی بچی ماری تھی, کیا وہ بھی دہشت گرد تھی؟ اب جو بھی نئی تحریک شروع کرتے ہیں آپ اس کو دہشت گرد کا لقب دے دیتے ہیں. اور میں یہ جو باہر کے اوورسیز ہیں, باہر کے لوگ ہیں, میں ان کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ آپ پلیز ہماری آواز اٹھائیں. شکریہ. اب اگلی خبر کی طرف جاتے ہیں, اور وہ ہے عمران خان صاحب کا معاملہ. شفا ہاسپٹل منتقل کرنا تھا, سپریم کورٹ کا ایک آرڈر تھا. سپریم کورٹ کے آرڈر کے 3-4 حصے تھے, ان 3-4 حصوں پہ عمل درآمد کرنا تھا, لیکن سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد نہیں ہوا. صرف ایک معمولی سے جزء پہ عمل ہوا ہے. پہلا 3 آرڈر تھے اس کے. میں آپ کو بتا دوں کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ان کا پیچھا نہیں چھوڑے گا. 16 ستمبر کو سماعت مقرر کی گئی ہے, کیونکہ ریگولر ہیئرنگ ہے, اور ریگولر ہیئرنگ پہلے تاریخ
16 सितंबर की थी और 16 सितंबर उसी बेंच के सामने ये मामला जाएगा। पार्ट थर्ड केस है, ये कोई अलग से किसी ने नहीं सुनना, वही जजेस होंगे। जस्टिस होंगे जी शाहिद वहीद साहब, जस्टिस नईम अख्तर अफगान साहब और जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम साहब। उसी बेंच के सामने जाना है 16 सितंबर को, और 16 सितंबर ज़्यादा दूर नहीं। 3 ऑर्डर किए थे, मैं आपको बता दूं मुख्तसरन। नंबर 1 ये कि शिफा हॉस्पिटल मुंतकिल किया जाए। नंबर 2 मेडिकल बोर्ड में डॉक्टर फैसल सुल्तान और डॉक्टर उज़मा को शामिल किया जाए। नहीं किया गया, और डॉक्टर उज़मा भी शामिल नहीं, डॉक्टर फैसल सुल्तान भी शामिल नहीं, उनको बिल्कुल किसी भी सूरत में उनको नहीं शरीक रखा जा रहा। और उसके बाद अगला ऑर्डर था कि इमरान खान साहब की जो फैमिली मेंबर्स हैं उनकी मुलाकातें बहाल की जाएँ, फिलफौर की जाएँ। नहीं की गई, सिवाय नौरीन नियाज़ी साहिबा के। एक बहन की 2 मुलाकातें हुई हैं, अलीमा खान की नहीं हुई। डॉक्टर उज़मा की मुलाकात शिफा में हुई, पिम्स में हुई, और उसके बाद कोई मुलाकात नहीं हुई। अडयाला जेल में उनको नहीं जाने दिया गया। मंगल के रोज़ मुलाकात का दिन था, उनके कज़न से मुलाकात। और उसके बाद ही अगला था कि इमरान खान साहब के बेटों से बात करवाई जाए, हफ्ते में 2 दफ़ा करवाई जाए, वो नहीं करवाई गई। अभी तक बैन है मुकम्मल तौर पर। इसके साथ साथ ये तो थे, उनको बेहतर माहौल मुहैया किया जाए और उनके मेडिकल टेस्ट करवाए जाएँ, वो नहीं करवाए गए। उनके एंजियोग्राफी जो है दिल का जो टेस्ट था वो नहीं करवाया गया क्योंकि मशीन ही ख़राब थी। अब इस मामले में जो कानून है, जो आइन है, वो क्या कहता है वो मैं आपको सुनवा देता हूँ। बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब हैं, वो टू द पॉइंट बात कर रहे हैं, ज़रा सुन लीजिए। देखते हैं आइन क्या कहता है इसके बारे में जनाब, जिस बात की हम जिक्र कर रहे हैं। आइन के आर्टिकल्स, 3 आर्टिकल्स को मैं रेफर करता हूं। एक है आर्टिकल 190। आर्टिकल 190 क्या कहता है? आपको भी मालूम है, हम सबको मालूम है कि सुप्रीम कोर्ट का कोई भी हुक्म होगा वो हर हुकूमत, हर एग्जीक्यूटिव, हर अदारा उस पर अमल दरामद करने पे उसको ऑब्लिगेशन है, उसकी उस पर अमल दरामद उसने करना ही करना है। आर्टिकल 189 भी यही कहता है, और आर्टिकल 204 ये कहता है कि अगर आप अमल दरामद नहीं करेंगे सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे तो वो तौहीन अदालत है, आपको सजा भी हो सकती है। और पहले हमारे बहुत सारे पार्लियामेंटेरियंस हैं जिनको सजा हुई है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की। तो ये जो तीनों दफात मैंने की, कोई मामूली दफात नहीं है मेरी नजर में, ये बल्कि रियासत के निजाम की बुनियाद है, ये तीनों जो शिके मैंने आपको जिक्र किया। तो बैरिस्टर अली ज़फ़र हैं, सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं, बार एसोसिएशन के सदर रह चुके हैं और बहुत वसी तजर्बा रखते हैं। उन्होंने टू दी पॉइंट बात की है, 3 आर्टिकल बताए हैं और 3 आर्टिकल के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल ना करने वाला जो है वो सज़ा भी होती है, नाअहल भी होता है। और सैयद यूसुफ़ गिलानी साहब, ये उन पे ये काम हो चुका, नवाज शरीफ साहब पे हो चुका, और अब शहबाज शरीफ साहब की बारी है, क्योंकि और भी बहुत सारे लोग थे जिन्होंने अमल नहीं किया था, तो उसका इलाज यही होता है। और अब 3 बड़े इस्तीफ़ों का शोर है, और या तो पाकिस्तान, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ने रहना है, पाकिस्तान सलामत रहेगा, और पाकिस्तान ने सलामत रहना है तो फिर 3 जो हैं शख्सियात वो कम से कम सिस्टम के साथ नहीं चल सकती। इनमें एक फील्ड मार्शल हैं, एक शहबाज शरीफ साहब हैं, मरीम साहिबा हैं। ये एटलीस्ट ये तो नहीं चल सकते, क्योंकि इन्होंने अपने आप को, फील्ड मार्शल ने अपने आप को आइन, कानून, जमहूरियत, अखलाकियात, हर तरह के मामलात से, अदलिया से, सबसे, रियासत से अपने आप को बालातर कर लिया है, बालातर समझ लिया है। तो ये इस ऐसा निज़ाम और ऐसी अथॉरिटी कभी भी कामयाब नहीं हो सकती। इनको बहरहाल जाना है। 4 हफ्ते ज़्यादा से ज़्यादा दूर नहीं है। 4 हफ्तों में बहुत कुछ चीज़ें क्लियर होंगी आपको, और बहुत सारे मैसेजेस आपको नज़र आएंगे, वाज़ेह तौर पर होते हुए पैगामात आएंगे और आप देखेंगे भी। तो कश्मीर, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, ये 3 हैं जो कि इस वक्त जल रहे हैं, और उसके बाद आपने देखा कि बाकी रही सही कसर जो है वो पूरी कर दी है। महफिल मिलाद को भी उल्टा के सान्हे माल्टाउन में भी इन्होंने यही किया था। तो अब एक चलाते हैं जी, क्योंकि वो स्टोरी पे बात ज़रूर करनी चाहिए। पिम्स, सान्हिया पिम्स पे एक और मुतासरा वालिद जो हैं वो क्या कह रहे हैं, उनकी भी बात सुन लें, क्योंकि अभी तक मामले को दबाने की कोशिश की जा रही है। ये इनके लिए ये मुल्क बना है, और ये इनके कुत्तों की भी सिक्योरिटी होती है। इधर 50 से 55 बच्चे जो है अंदर मौजूद थे। मैं रोज नर्सरी में जाता था। आपकी बच्ची थी? जी, मेरी बेटी। डॉक्टर से बात जो आपको पता है वो नर्सरी में होती है, जो ड्यूटी कर रहे होते हैं। बाकी इंतजामिया 9 बजे इधर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आई हैं, बाकी लेट आए हैं। आप जब अंदर पहुंचे तो आपकी बच्ची किस हालत में थी और आपको कब मिली? हमें जाने ही नहीं दिया उन्होंने, किसी को नहीं जाने दिया।
نہ میں نے دیکھی ہے نہ انہوں نے جانے دی. अब तक आपके बच्चों को आपके हवाले नहीं किया ابھی गया? بتا کو ابھی بلایا ہے, ابھی کال کیا ہے مجھے, آئے آپ کی بچی آپ کے حوالے کرتے ہیں. باقی اس نظام کے اوپر ہم لعنت کرتے ہیں کہ یہ ان کے لیے یہ ملک بنا ہے اور یہ ان کے کتوں کی بھی سکیورٹی ہوتی ہے. ادھر 50 سے 55 بچے جو ہے اندر موجود تھے, میں روز نرسری میں جاتا تھا, وہ سارے بچے جل گئے, کوئی بچہ نہیں بچا. आपकी बच्ची थी? جی میری بیٹی.